ہجرت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مکہ کے کافر آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ رات کو نکل گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹایا، آپ مدینہ پہنچے، استقبال ہوا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہونے لگے تو اہل مدینہ نے حق ادا کر دیا، ہر روز صبح نکلتے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ سیرت کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آئیے اپنے اندر بھی یہ ایمانی کیفیت پیدا کیجئے جو صحابہ کرام میں تھی، جو اللہ کے نبی سے محبتیں کرنے والے تھے، جو قربانیاں پیش کرنے والے تھے، جو اطاعت کرنے والے تھے، جو اللہ کے نبی کہہ دیتے دنیا جو مردی کہے پرواہ نہ کرتے تھے۔ جب بیعت عقبہ کی بیعت لی تو وہاں ایک یہ بیعت بھی تھی، میں بھول گیا بتانا، اس میں ایک بیعت یہ بھی تھی کہ میرے صحابہ مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ جب تم اس راستے پر چلو گے تو آزمائشیں آئیں گی، لوگ تانے دیں گے، ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، لوگ تمہارے گریبانوں سے پکڑیں گے، اپنے پرائے سارے تمہارے مقابل ہوں گے، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہارے سامنے کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرے، تمہاری نماز کا مذاق اڑائے گا، تمہاری داڑھی کا مذاق اڑائے گا، تمہارے نیکی کے کاموں کا مذاق اڑائے گا، تمہارا دین سے زیادہ محبت کرنا، تمہاری تہجدیں پڑھنا، تمہارے صدقہ اور خیرات کرنا، وہ بڑے لوگ دنیا میں آئیں گے جو تمہاری نیکیوں کا مذاق اڑائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرو گے اور اسلام کے اوپر ڈٹے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، جو حالات بن جائے۔ آپ نے دیکھا تاریخ میں کتنے بڑے بڑے حکمرانوں سے جب صحابہ کرام کا سامنا ہوا تو ان بدبختوں نے یہ تانے دیے، اور تم تو عرب کے بدو تھے، تمہیں کپڑے پہننے آتے نہ تھے، پاؤں میں جوتے نہ تھے، تمہیں تو ڈھنگ نہ تھا، تم عورتوں کو زندہ درگور کرنے والے، آپس میں لڑائیاں کرنے والے، بڑے تانے ملے۔ کہا ہاں ہم یہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج اسلام سینوں میں ہے، آج اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ وقت وہ اور تھا جب جہالت تھی، جب گمراہی تھی، جب ہم نے اپنے سے بڑوں کو اپنے لیے رہبر مان کر ان کے سامنے گردنیں جھکائیں۔ اسلام نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دیا۔ اب وقت بدل چکے ہیں، اب مسلمان جہاد کے گھوڑے لے کر ایران کے دروازوں کو دستک دے رہے ہیں، اب حالات کے دھارے بدل چکے ہیں۔ اب مدینہ میں بیٹھا حکمران خط لکھتا ہے اور روم کی طاقتیں کانپ جاتی تھیں، خطاب کے بیٹے کا خط آیا ہے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا۔ یہ دنیا نے منظر دیکھا کہ دنیا کی ڈگریاں نہ تھیں، پروفیسر نہ تھے، حالات کے دھاروں کو بدلنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، کپڑے پھٹے ہوتے تھے، جوتے پھٹے ہوتے تھے، ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کا نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، فیوچر کی پلاننگوں میں کوئی چیز ایسی شامل نہ تھی، لیکن جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا تو اسلام کی سربلندی کی خوشخبریاں سنتا، مسلمانوں کی عروج کی داستانیں سنتا، صحابہ کرام کے قصے سنتا، اللہ کے نبی کی قربانیاں سنتے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تو سوال کرتے کہ تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، مجھے ان کا عمل بتاؤ، کوئی حدیث سناؤ۔ حدیث سنتے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے، حدیث بیان کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل، لوگ کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محبت کرنے والوں کو 12 ربیع الاول کے بعد جب اللہ کے نبی 63 سال کی عمر پا کر دنیا سے چلے گئے، کسی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ لوگ کہتے ہم نے بلال کو ہمیشہ اذانیں دیتے ہوئے سنا، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو بلال کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب میں اشہد ان محمد پر پہنچتا ہوں مجھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا، مجھ سے اذان مکمل نہ ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ انس کو کہنے لگی کہ اے انس تم تو میرے ابا پر جانے وارتے تھے، تم تو میرے ابا کے لیے قربانیاں دیتے تھے، آج تم کیسے چلتے پھرتے ہو؟ کتنے صحابہ مدینہ چھوڑ کر سائڈوں پر چلے گئے، وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے اب اس مدینہ میں دل نہیں لگتا، جہاں اللہ کے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے، احکام بیان کرتے ہوئے دیکھا کرتے، دائیں جانب ابو بکر ہوتے، بائیں عمر ہوتے، آپ احد پر چڑھے، کہا اسکت یا احد، تجھے نہیں پتا تجھ پر ابو بکر بھی میرے ساتھ ہے،
دو شہید میرے ساتھ ہیں. دروازوں پر دستک ہوتی, پوچھا جاتا کون؟ کہا ابو بکر آئے ہیں, عمر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں کرنے والے, قربانیاں دینے والے, سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے لوگ, وہ دنیا والوں کی ملامت نہ کرتے تھے. پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا, بدر کے اندر خون خون سے ٹکرایا تھا, برادری برادری سے ٹکرائی تھی, بیٹا باپ سے ٹکرایا تھا. دنیا نے یہ منظر دیکھا. وعدہ کرنے والے مکہ میں رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی سے وعدہ کرنے والے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سگا باپ سامنے آیا, تلوار چلائی, گردن اڑا دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ جب انہوں نے مسلمان ہوئے تو باپ سے کہنے لگے بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہوئے تیری گردن اڑا دیتا. دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مصعب بن عمیر مالدار عورت کا بیٹا, اس کا سگا بھائی جب قید میں ڈالا گیا تو وہ اس مسلمان کے پاس آیا, کہنے لگا اس کو زور سے باندھ, کس کے باندھ, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, جب اس کو تو رہا کرے گا پیسہ بہت دے گی. یہ حالات, یہ وقت, یہ مزاج, یہ طبیعتیں بدل دیں. اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, ان کے سینوں میں محبت اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی رشتے کی نہ تھی. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے, سن لو اگر تم یہ سمجھتے ہو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. سنو دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی بہن, تمہارے بیوی بچے, تمہارا دنیا کا مال جس کے کم ہونے پر تم ڈرتے ہو, دکانیں برباد نہ ہو, کاروبار تباہ نہ ہو, کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے. سنو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ برادریاں زیادہ اہم ہیں میرے نبی سے, اگر یہ رشتے زیادہ اہم ہیں میرے نبی سے, یہ دکانیں, یہ مال, یہ سرمایہ میرے نبی کی بات سے زیادہ اچھا لگتا ہے, فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری, پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے تو پھر ان کی باتوں کو مانو, ان کی زندگی کو اپناؤ, ان کے چہرے کو اپنا چہرہ بناؤ, ان کی راتوں کو اپنی رات بناؤ, ان کے کھانے کو اپنے کھانے ویسے بناؤ, اپنی زندگیوں کو ویسی زندگیاں بناؤ, اپنے گھروں کے ماحول ویسے بناؤ. تو پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ محبتوں کی باتیں کرنا, یہ عشق رسول کے نعرے, یہ قربانیاں دینا, تو پھر تو کام آ سکتا ہے. لیکن ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن اگر نہ جھکی ہو تو پھر یاد رکھیں یہ نعرے کھوکھلے ہیں, پھر یہ محبتیں کھوکھلی ہیں. سود چھوڑ دو, کھاؤں گا کہاں سے, میرے نبی کی بات پہ اس کو یقین نہ رہا. حرام چھوڑ دو, کھاؤں گا کہاں سے, او بھائی یہ سود ہے, یہ حرام ہے, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ غلط کام ہے, یہ چھوڑ دو. ماننے کو تیار نہ ہے. اگر ہم کہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے کافر ملک یہ اللہ کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, جیسے 1400 سال پہلے دار الندوہ میں جمع ہوئے, آج بھی ان کے G6, G20, G12 یہ جتنے بڑے بڑے ملک بیٹھتے ہیں, ان کی پلاننگیں دیکھیے, ان کے ارادے دیکھیے, اس وقت بھی اللہ کے نبی کے خلاف تھے اور آج بھی ہمارے اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرنے والے. تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو اپنی زندگیوں کا موضوع بنانا چاہیے, ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں, اللہ کی رحمتوں میں جا سکیں. آخری بات کرتا ہوں, یہ سیلاب آیا 2.5-3 مہینے ہو گئے, الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کام کرنے کا. ہم نے ان بلوچوں کو دیکھا جن کے گھروں کے قریب سے کوئی گزر جائے تو گولی مار دیتے تھے. ان کے گھروں کے قریب سے کوئی گزر جائے غیرت کے نام پر بندہ مار دیتے تھے. سیلاب آیا, تباہی آئی, غربت آ گئی, وہی بلوچ اپنی عورتوں کو لے کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جس کا چہرہ دکھانا وہ برداشت نہ کرتے تھے, لائنوں میں لگا کر, راشن والی لائنوں میں لگے ہوئے ہم نے دیکھا. فتربصوا حتی, یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم مونچھوں کو اپنی نیچے کرنے کو تیار نہیں ہو. اللہ کے عذاب اور کیسے آئیں گے کہ 3 کروڑ آبادی کو گھروں کو چھوڑ کر مین سڑکوں پر آ کر بیٹھنا پڑا. جو چلتے تھے ان کی اکڑ تھی, آج وہ بے بس ہوئے نظر آتے ہیں. تو فتربصوا, تم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانو گے تو پھر انتظار کرو, اللہ کا عذاب دیکھو گے.
تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہیں کہ ہمیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ جو رب آج عزتیں دینے پر قادر ہے، پردے ڈالنے پر قادر ہے، ہمارے عیب چھپانے پر قادر ہے، جو رب ہمیں اسلام کی نعمت دینے پر قادر ہے، اگر ہم نے اس کی نافرمانیاں کی تو کرونا، یہ وبائیں، یہ سیلاب، یہ بدترین حکمرانوں کا مسلط ہونا، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جتنا سنت کے قریب ہوں گے اتنا فتنوں سے بچیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔